قادری آستانے کو اور جو قادری ہے اس کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ میں حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید ہوں، کیونکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے سلسلے میں قادری بیعت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام نے یہ اپنے قادری مرید کو یہ مخاطب کر کے فرمایا کہ اے قادری سلسلے میں بیعت ہونے والے، تو بڑا خوش نصیب ہے۔ کیونکہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رب سے اذن لیا ہے، یہ رب سے اذن لیا ہے کہ جو میرے سلسلے میں قادری بیعت ہو وہ اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک اس کے منہ پر کلمہ نصیب نہ ہو۔ اور پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا مرید بڑا خوش نصیب ہے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو قادری سلسلے میں بیعت ہو اس شخص کو کسی قسم کی مصیبت آنی ہو تو جب اس کو مصیبت آنی ہوتی ہے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کو اس کو خواب آتی ہے، رات کو اس کو خواب آتی ہے۔ وہ جو مصیبت اس کو ظاہری زمانے میں ظاہری دنیا میں آنی تھی، اس کے ساتھ جو واقعہ ہونا تھا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جو مصیبت تھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے میں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ سے یہ وعدہ لیا ہوا ہے کہ میرے جو مرید ہیں ان کو یہ آفت جو آنی تھی، جو اس کی ظاہری زندگی میں اس پر جو مصیبت ٹوٹنی تھی، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات کو اللہ تعالیٰ اس بندے کو خواب میں وہ مصیبت دکھا دیتا ہے کہ وہ اس کی ظاہری زندگی کی جو مصیبت آنی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کو خواب میں ختم کر دیتا ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اے بندے، تو دنیا میں ایسے دھنسا جا رہا ہے، ایسے دھنسا جا رہا ہے کہ تجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر میرے مرید کو میرا علم ہو جائے کہ میں اس سے کتنا پیار کرتا ہوں، رسول اللہ تو ہم سے پیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ جب پیدا ہوئے دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی زبان پہ یہ کلمے تھے کہ رب حبلی امتی، اور ان کے امتی کا حال کیا ہے؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ فرماتے ہیں کہ میرے مرید کو یہ علم ہی نہیں کہ میں اس سے کتنا پیار کرتا ہوں، اگر اس کو علم ہو جائے تو وہ دنیا چھوڑ دے اور میرا ذکر کرنے لگ جائے، مجھ کو ہمیشہ یاد رکھے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرید کے لیے کس طرح تیار رہتا ہوں۔ فرماتے ہیں ایک مجاہد، اب تو یہ کلاشنکوف وغیرہ کا زمانہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ ایک مجاہد کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، اس کے جو پیچھے کمان ہوتی ہے، پھر اس کا گھوڑا تیار رہتا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں میری میان سے باہر تلوار نکلی رہتی ہے اور میرا گھوڑا ہمیشہ تیار رہتا ہے، اور اس کی جو لگامیں ہیں میرے ہاتھ میں رہتی ہیں کہ کب میرا مرید مجھ کو پکارے میں حاضر ہو جاؤں۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے اور یہ مقام ہے، تو ہمیں یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم قادری سلسلے میں بیعت ہیں۔ یہ قادری سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھ لیں کہ یہ ایک پسندیدہ، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلے کے بانی ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، علامہ فضل الرحمان صاحب، آستانہ عالیہ سندرپور شریف، آستانہ عالیہ آباد آباد شریف۔ تو الحمدللہ ہم جس آستانے کے بیعت ہیں، مرشد گرامی میرے پیر محمد اشرف القادری، پیچھے ان کا وصال ہوا ہے، والد محترم کے وہ استاد بھی تھے، تو ان کے جو والد تھے جناب پیر خواجہ اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہاں تشریف لے کر آئے۔ یہاں چھوٹی مسجد تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، ابھی میں چھوٹا تھا، تو آپ کا مزار تھا یہاں کچا تھا ابھی، تو جب آپ یہاں تشریف لے کر آئے تو آپ نے مسجد میں
نماز ادا کی تو مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد انہوں نے والد صاحب کا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگے کہ حافظ عبدالستار تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، جتنا کام تیرے پردادے نے کر دیا ہے، تیرے دادے نے کر دیا ہے، تجھے کہیں جانے کی اجازت نہیں ہے، تو یہی رہ کر سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ تو الحمدللہ دادا جی جو میرے دادا جی تھے، آپ کو بخوبی علم ہوگا ان کا، ایک پیر کے لیے سب سے بڑی جو شرط ہے نا وہ شریعت میں وہ یہ ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہو۔ میں نے الحمدللہ اپنے دادا جان کو بھی دیکھا ہے، وہ جب بیمار تھے تو ہمیں موقع ملا ان کی خدمت کرنے کا، وہ نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ دونوں یہ جو ٹانگیں ہیں وہ فریکچر ہو گئی تھی لیکن کبھی نماز نہیں چھوڑی تھی، اور ہمیں بھی کہا کرتے تھے بیٹو نماز نہیں چھوڑنی۔ ایک پیر کے لیے شرط ہے کہ وہ نماز سب سے پہلے، کہ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب سے پہلے قیامت والے دن نماز کا سوال ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک جو پیر ہے اس کے لیے شرط یہ ہے شریعت میں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پابند ہو، اس نے داڑھی رکھی ہو، اور سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ اتنا عالم ہو، اتنا پڑھا لکھا ہو کہ اپنے جو زندگی کے مسائل ہیں وہ کتاب سے خود نکال سکے، یہ اس کے لیے شرط ہے۔ تو الحمدللہ ہم جس آستانے سے منسلک ہیں اس کا ایک